بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ چھٹی تراویح۔ آج کا بیان 7ویں پارے کے ربوع سے 8ویں پارے کے نصف تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا اور پھر کیسے کیسے معجزے تم کو عطا کیے اور کیسی کیسی نعمتیں تم کو اور تمہاری ماں کو دی اور کس طرح تمہاری قوم کو نوازا۔ تو اب تم جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے؟ وہ جواب دیں گے ہرگز نہیں، آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا تھا، اس کے باوجود اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرما دے، ہر بات پر آپ قادر ہیں اور دانا اور بینا ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کا وتیرہ یعنی طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں جادوگر بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا۔ جھٹلانے والوں کا انجام برا ہے۔ اللہ اور بناوٹی خداؤں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیتا نہیں۔ غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی روگردانی سے پریشان نہ ہوں بلکہ صبر کرے، اللہ کی مدد ضرور آپ کو پہنچے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اللہ جس دن حشر برپا فرمائیں گے اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت حق حاصل کرنے کا طریقہ بیان کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے اہل قریش، جس طرح آج اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہو، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تھا جس کا انجام برا ہوا، اسی طرح تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ اے لوگو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ یقیناً آنے والی ہے، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ منکرین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جواباً اللہ کے حق میں زبان درازی کرے اور گستاخی کرنے لگے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس صورت میں مندرجہ ذیل ہدایات و تاکیدات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نمبر 3، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 4، بے حیائی، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ نمبر 5، کسی جان کو ہلاک مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ نمبر 6، ناپ اور تول میں پورا انصاف کرو۔ نمبر 7،
بات انصاف کی کرو، خواہ معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، قول و قرار کو پورا کرو، خواہ اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے، بے شک سزا دینے میں اللہ بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔